امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی قریبی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ سوشل میڈیا پر شور برپا ہے کہ مہدی پہنچ چکے ہیں، آ رہے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری علامات ہیں جو صحیح الاسناد اور ضعیف احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، لیکن کثرت سے ہیں، اس لیے ضعف جو ہے احادیث کی سند کا وہ نقصان نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ صحیح سندوں سے بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس وقت میں ظلم و ستم اور جور جو ہے وہ پورے عروج پر ہوگا، ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، گمراہی ہی گمراہی ہوگی، دھوکہ دہی ہوگی، خیانت کی جا رہی ہوگی، اور خائن کو امین سمجھا جا رہا ہوگا۔ جو امین ہوگا اس کو لوگ خائن کہیں گے، اور جھوٹے کو سچا کہیں گے، سچے کو جھوٹا کہیں گے۔ 1/3 حصہ جو ہے وہ دنیا کا باقی رہے گا، باقی جو 1/3 حصہ وہ قتل عام میں ہلاک ہو چکا ہوگا، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ بیماریوں کی نظر ہو کر ختم ہو چکا ہوگا۔ تو تعداد آبادی جو ہے اس کی نسبت بہت کم رہ چکی ہوگی۔ پھر اس کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہو چکی ہوں گی جن میں قتل عام شروع ہوگا، بہت ساری مخلوق خدا جو ہے وہ مر جائے گی قتل عام میں۔ پھر یہ فاقہ کشی بہت زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی دمشق میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ میری خوبصورت لونڈی جو ہے اس کو لے جاؤ اور اس کے وزن کے برابر اناج جو ہے وہ مجھے دے دو، بس اتنی سستی۔ لیکن کیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، پیسہ جو ہے نا وہ لوگ ترس رہے ہوں گے، بے حیائی عام ہوگی، سفیانی ظالم جو ہے وہ اس کا ظلم عروج پر ہوگا، وہ ہاشمی خاندان کو کچل رہا ہوگا، اور وہ لوگ جو پکے مسلمان ہوں گے یا محبان اہل بیت ہوں گے یا سچے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہوں گے، ان کے لیے ذرا برابر بھی اس کے ہاں رعایت نہ ہوگی۔ ان کی گردنیں اتار رہا ہوگا، حاملہ عورتوں کو نیزوں پر ٹانک رہا ہوگا، ان کے بچے جو نو مولود ہیں ان کو ان کے سامنے ذبح کر رہا ہوگا۔ بہت ہی عجیب حالات ہوں گے، یہ صرف ایک خطے کے نہیں بلکہ پوری روئے زمین پر ظالمانہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ شراب جو ہے اس کو پیا جائے گا، صرف حرام سمجھ کر نہیں، حرام سمجھ کر پیے تو بندہ مسلمان رہتا ہے، بلکہ وہ حلال سمجھ کر شراب پی رہے ہوں گے اور حلال سمجھ کر زنا کر رہے ہوں گے، جس سے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کی کمی ہو چکی ہوگی۔ استنبول یعنی قسطنطینیہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر اغیار کے ہاتھ میں دوبارہ جا چکا ہوگا، یعنی ترکی کا دارالحکومت جو ہے وہ اغیار کے پاس چلا جائے گا۔ کمینے لوگ جو ہیں وہ حکمران بن جائیں گے، گھٹیا قسم کے کمینے لوگ جو ہیں وہ خاندان کے سربراہ بن چکے ہوں گے، حسد عام ہوگا، لالچ عام ہوگا، اور عزت کا معیار تقوی نہیں ہوگا، بدماشی ہوگی۔ جو بڑا بدماش ہوگا لوگ اس کو سلام کریں گے، اس لیے نہیں کہ اس کے بارے میں دل میں عزت ہوگی، نہیں، اس لیے کہیں گے کہ یہ بڑا ملعون ہے، یہ بڑا بدبخت خبیث ہے، اگر اس کو جو کر سلام نہیں کیا تو یہ ہمیں ذہن میں رکھے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو ہماری عزت پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہماری جانوں پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہمارے اموال کو بھی غصب کر سکتا ہے۔ یہ حالات ہوں گے۔ احلاس کا دور دورہ ہوگا، دوہیمہ ہوگا، دمدار ستارہ نکلے گا جس کو سارے لوگ دیکھیں گے کہ وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر شہاب ثاقب جو ہے وہ بھی گرایا جائے گا، پھر وہ زمین پر گرے گا۔ جب وہ زمین پر گرے گا بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور بہت بڑا علاقہ جو ہے اس میں اس کی تباہی جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ تو اس طرح کی نشانیاں جو علامات، اور سونے کا پہاڑ جو ہے وہ نہر فرات سے، نہر فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، وہاں پر سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس کو حاصل کرنے کے لیے 3 قسم کے لشکر جو ہیں وہ کودیں گے، ان کے پیچھے ان کے سربراہان ہوں گے، تو آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح الاسناد
احادیث مبارکہ اسناد سے نہیں، اسناد سے، یعنی بہت ساری احادیث مبارکہ ہوں گے، احادیث مبارکہ موجود ہیں کتب احادیث میں، جن میں واضح طور پر لکھا ہے اس سونے کے بارے میں، اور نبی پاک علیہ السلام کا منع کرنا بھی اپنی امت کو کہ خبردار تم نے اس میدان میں نہیں کودنا ہے سونا حاصل کرنے کے لیے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر 100 میں سے 1 آدمی بچے گا اور 99 جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ 1 کروڑ اگر اس لڑائی میں کودے گا تو 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ افراد بچ جائیں گے، باقی جو ہیں 99 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے قبل کے جو 4 مہینے ہیں نا، یہ بار بار احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں بہت بڑی علامات کا ظہور ہوگا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اسی سال تشریف لانے والے ہیں۔ وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ یقین کر لیں کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوگا۔ ایک عرب بادشاہ کی موت اور اس کے خاندان کی 3 شہزادے کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ یہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں اور علامات میں سے ایک ہے۔ اب المعجم الاوسط اس میں حدیث مبارکہ ہے، مسند ابی یعلا میں حدیث مبارکہ ہے، اور ابن حبان میں 6757 نمبر حدیث ہے۔ المعجم الکبیر میں حدیث کا نمبر ہے 921۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنو ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، کو خلافت کو پسند نہیں کر رہا ہوگا کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں، لہٰذا بنو ہاشم کا وہ شہزادہ جو ہے وہ بھاگ کر مکہ المکرمہ چلا جائے گا، فیاتی مکہ میں چلا جائے گا، فیستخرجہم الناس، بس اس کو لوگ نکال لیں گے، من بیتہ ہی، اس کے گھر سے جو مکہ المکرمہ میں جس میں وہ ٹھہرا ہوگا، وہو کارہ، وہ کراہت کر رہا ہوگا، نہ چاہتا ہوگا کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، فیبایعونہ بین الرکن والمکان، یہ رکن کے درمیان اور مقام ابراہیم یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو آلیں گے اور زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، وہ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک شام سے لوگ آ کر عراق کے، شام کے ابدال اصحاب عراق آئیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور ان اولیاء کرام کے آنے سے پہلے سرکار اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ وہ کیا؟ کہ شام سے ایک لشکر آئے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے، جب آپ کی بیعت ہو چکی ہوگی تو یقیناً یہ سفیانی کا لشکر ہوگا، اور جب وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں ہوگا، یعنی ابھی مکہ نہ پہنچا ہوگا، تو بیدا چٹیل میدان میں ہوگا، تو زمین پھٹ جائے گی اور سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا اور مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ خبر روئے زمین پر پھیل جائے گی، بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام اور اسلام سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ جو ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہوں گے، اور ان کو معلوم ضرور ہوگا کہ نشانیاں ظہور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہو چکی ہیں، وہ بھاگ کر آئیں گے اور مکہ المکرمہ میں آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بزار نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، مسند میں صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند جو ہے اس میں یہ حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4163۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس خلیفہ کی اولاد میں سے 3 لوگ بادشاہت یا خزانہ کے لیے آپس میں لڑیں گے، پھر یہ خزانہ یا بادشاہت کسی ایک کو بھی نہیں ملے گی۔ اس دوران مشرق کی طرف سے یعنی خراسان کے علاقے کی طرف سے، تالکان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے، اور وہ تمہارے ساتھ اتنی خطرناک جنگ لڑیں گے، یعنی عربیوں کے ساتھ، اور حمایت کس کی ہوگی؟ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں لڑیں گے، جو اس سے پہلے تم نے اور تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں لڑی ہوگی، یعنی اتنی زبردست فائٹنگ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں راوی کہ وہ مجھے یاد نہیں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب تم انہی دیکھو
تو ان کی بیعت کرو اگرچہ برف پر گھسٹتے ہوئے تم کو چل کر آنا پڑے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا، کہیں کسی حدیث میں آیا ہے کہ اسی میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اسی میں مہدی ہوں گے اللہ کے خلیفہ، اور کہیں آیا کہ یہ ان کی حکومت کے لیے راستہ جو ہیں وہ ہموار کرنے والا لشکر ہوگا۔ اور ایسی کئی روایات آئی ہیں کہ دمدار ستارہ یا شہاب ثاقب ستارہ رمضان کے مہینے میں ظاہر ہوگا، جو ایک بہت خوفناک دھماکے دار آواز کا سبب بنے گا، اور محرم الحرام کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اب کتاب الفتن کی حدیث نمبر ہے 630۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان یکون فی رمضان صوت وفی شوال مہما وفی القادہ تحارب القبائل وفی ذی الحجہ ينتخب الحاج وفی المحرم ینادی مناد من السماء الا ان صفوۃ اللہ من خلقہ فلان فاشفعوا له واطیعون۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر صوت ہوگی، یعنی دھماکے دار آواز، اور کہیں آیا کہ ڈرونی آواز آئے گی، اور شوال کے اندر مہما ہوگا، کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگی آوازیں نکلیں گی، وعدہ کے اندر جو ہے آپس میں قبائل جو ہے نا ان کی بھیڑ ہوگی، یعنی لڑائی کے آمنے سامنے صفیں بند جائیں گی، اور ذو الحجہ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بولے کتوں کی طرح وہ ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا کر لڑنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ وہ سال ہوگا کہ جس سال بغیر گورنر کے، بغیر امام کے حج کیا جائے گا۔ اس دن اس وقت حاجیوں کا کوئی امام نہیں ہوگا، تو اس وقت مینا کے میدان کے اندر اتنی لڑائی ہوگی، اتنی لڑائی ہوگی کہ خون نکل کر جو ہے نا وہ عقبہ تک پہنچ جائے گا، وہ جو بڑا شیطان ہے نا وہاں تک خون لوگوں کا بہہ کر وہاں تک آ جائے گا، نہا جائے گا ان کے خون کے اندر، اور پھر وہاں سے آواز آئے گی کہ منادی، ندا کرنے والا ندا کرے گا، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کا پیارا شخص جو ہے وہ تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ کتاب الفتن کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور کتاب الفتن کے اندر یہ وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رمضان میں مشرق کی طرف سے آسمان میں آگ کا ستون دیکھ لو تو اپنے لیے غذائی اشیاء تیار رکھو، کیونکہ یہ بھوک کا سال ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، روایت میں ہے کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ رمضان میں آوازیں، شوال میں جنگ کی آوازیں، اور ذی قعدہ میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور ذو الحجہ کے اندر خوب لوٹ مار ہوگی اور آپس میں بہت سخت لڑائی ہوگی، اور محرم اس میں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا، یعنی بیعت امام مہدی ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے جس میں مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جب رمضان میں آواز آئے اور وہ چیخ ہوگی، اور اس کے بعد شوال میں معمہ ہوگا، یعنی جنگ کی گنگناہٹ ہوگی، اور قبائل جتھا بندیاں شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ذی قعدہ میں جدا ہو جائیں گے، اور ذی الحجہ میں مسلمانوں کو خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور محرم تو وہ بہت بڑا مہینہ ہے، یعنی اس میں بہت بڑا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت مبارک کے بارے میں نشاندہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ بغیر امام کے حج اور عرفہ کرتے رہیں گے، اس دوران مسلمان مینا میں اتریں گے تو ان پر ایسا حملہ ہوگا جیسے کتے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی بولے کتے جیسے ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، جو اچانک سب کو متعدی ہو جاتی، ایک سے دوسرے کو بیماری جو ہے وہ لگ جاتی ہے، قبائل میں خون ریزی عام ہو جائے گی، اور لڑائی اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ مینا میں عقبہ جو ہے وہاں تک خون پہنچ جائے گا۔ اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 338 ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان میں ایک تیز آواز آئے گی تب شوال میں جنگ کا شور یا شدید گرمی ہوگی، یہ معمہ کا ترجمہ ہے، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل میں امتیاز اور جدائی ظاہر ہوگی،
اور ذی الحجہ کے مہینے میں خون ریزی ہوگی، اور محرم کیا ہے، یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ بہت دور ناممکن لوگوں میں قتل و غارت گری ہوگی۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز کیا ہوگی جو رمضان مبارک میں آئے گی؟ ارشاد فرمایا یہ نصف رمضان میں جمعۃ المبارک کی رات میں ہوگی، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جمعے سے پہلی جو رات ہے، ایک ایسی دھماکہ دار آواز ہوگی جو سونے والے کو جگا دے گی اور کھڑے شخص کو بٹھا دے گی، اور جوان عورتوں کو اپنے پردوں سے باہر نکال دے گی۔ حیادار شرمیلی عورتیں، ایمان والی عورتیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں نا، ان کو اپنے پردے کا خیال نہ رہے گا، وہ گھروں سے بھاگ کے باہر آئیں گی۔ یہ کیسی آواز آئی ہے، دھماکے دار شوردار آواز ہوگی، یہ جمعۃ المبارک کی رات ہوگی۔ اور فرمایا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا سال ہوگا جس میں زلزلے کثرت سے آئیں گی۔ جب تم جمعے کی فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے دروازے اور روشن دان بند کر لو، اپنے آپ کو چادر وغیرہ سے ڈھانک لو، اپنے کان بھی بند کر لو۔ پھر جب تم دھماکے دار آواز محسوس کر لو تو سجدے کرتے ہوئے جھک جاؤ، اور سجدوں میں کیا کہنا ہے؟ سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس کہتے رہو، کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں ہیں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کی، اور یہ بھی جو احادیث مبارکہ میں بار بار آئی ہیں کہ حتی ینادی مناد من السماء الا ان الامیر فلاں، کہ آسمانوں سے ندا کرنے والا ندا کرے گا خبردار ہو جاؤ، فلاں شخص کو تمہارا امیر جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور پھر یہ حدیث نمبر جو ہے 974 ہے کتاب الفتن کی۔ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ آواز آئے گی الا ان الحق فی آل محمد، کہ خبردار حق کو اللہ تعالیٰ نے آل محمد میں رکھ دیا ہے۔ پھر آواز آئے گی فَاعْلَمُوا ان کلمۃ اللہ ہی العلیٰ و کلمۃ الشیطان ہی السفلیٰ، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہے اور شیطان مردود کا کلمہ جو ہے وہ نیچے ہے۔ پھر یہ حدیث نمبر 976 ہے۔ ابو مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تطلع کف بشیر، جب لڑائی زوروں پر ہوگی نا، منہ کے اندر قتل عام ہوگا، تو اس وقت ہتھیلی بھی ظاہر ہوگی جو آواز دے رہا ہوگا خبردار تمہارا امیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ 980 نمبر حدیث مبارکہ ہے کتاب الفتن کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی المحرم ینادی مناد من السماء الا ان صفوۃ من خلقہ فلانا، کہ خبردار ہو جاؤ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کا محبوب ہے، اس کی جا کر آواز کو سنو، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کو جا کر سنو اور اس کی اطاعت قبول کرو۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان امیرکم فلان، تمہارا امیر جو ہیں وہ فلانا شخص بنا دیا ہے، وذالک المہدی، اور وہ مہدی ہیں الذی یملأ الارض حقا وعدلا، جو حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اللہ کی روئے زمین کو بھر دے گا۔ اور کہیں ایسا ارشاد ہوتا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، ایسے الفاظ بھی آئے ہیں، اور فرمایا کہ کما مولعت ظلما وجورا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوگی تو وہ اللہ کی زمین کو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ بھر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ دمشق کے اندر لوگوں کو آواز آئے گی، اور یہ پوری روح زمین پر بھی آواز سنی جائے گی، کہ آواز پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اب تمہاری تنگیوں کے، مصیبتوں کے، مشکلات کا دور ختم ہو گیا ہے، وہ دن ختم ہو گئے، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے ایک محبوب بندے کو تمہارا امیر بنا دیا ہے، جاؤ مکے میں جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ فإنہ المہدی، وہ مہدی ہیں، واسمہ محمد بن عبداللہ، اور ان کا نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے۔ العشاء کے اندر یہ صفحہ نمبر 198 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، یخرج المہدی وعلی راسہ امامہ، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے ان کے سر پر امامہ ہوگا، فیاتی منادی ینادی، تو ایک منادی ندا کرنے والا ندا کر رہا ہوگا، بدلی کو دیکھیں گے، بدلی میں سے آواز آ رہی ہوگی، وہ انکار کریں گے، کہیں نا 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 میں مہدی نہیں ہوں، کسی اور کو جا کر ڈھونڈو، میں تمہیں بتاتا ہوں مہدی کون ہے۔
لیکن لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آواز آ رہی ہوگی یہی مہدی ہیں، یہی مہدی ہے، ینادی مناد من السماء، آسمانوں سے ندا کرنے والا ندا کر رہا ہوگا، ھذا المہدی، یہی مہدی ہیں، خلیفۃ اللہ، یہی اللہ کے خلیفہ ہیں، فاتبعوہ، ان کی اتباع کرو۔ یہ دیلمی میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ لوگ طرح طرح کے جو آ کر شور بچا رکھا ہے مہدی آ رہے ہیں، اگلے سال میں آئیں گے، 30 سال بعد آئیں گے، 40 سال بعد آئیں گے، ابھی تو صدیوں تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے چانسز نظر نہیں آ رہے آپ کے آنے کے لیے۔ کم از کم وہ تو مانو نا جو احادیث مبارکہ، وہ صحیح الاسناد جو حدیث مبارکہ ہیں، جو کثرت سے حدیث مبارکہ آئی ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے، وہ سب کچھ ہوگا تب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ تو خدا کے بندو، دجال آ گیا، فلاں ہو گیا، جو سورج گرہن لگ گیا، سورج گرہن کے یہ اثرات آ گئے، جب سورج گرہن لگا ہوگا تو دجال جو ہے نا اپنا سر باہر نکال دے گا۔ اگر اسرائیل کے اندر جو گنڈے اسرائیلی ہیں وہ گاؤں کو ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے ساتھ ہی ان کا نجات دہندہ جو دجال ہے وہ آ جائے گا۔ دجال کبھی نہیں آ سکتا ہے جب تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف نہ لے آئیں۔ اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بتائی ہیں قیامت کی، بڑی نشانیاں جو ہیں، ان میں پہلی نشانی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی نشانی ہے۔ دجال آئے گا، آپ کے بعد آئے گا، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، نہیں لائیں گے تشریف جب تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری نہ ہو جائے گی، اور پھر دجال اپنا سر نہ نکالے گا اور پوری دنیا پر چکر نہ کاٹے گا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور آپ اس کو فی النار کریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کو فتح فرمائیں گے اور سلطان اعظم خلیفہ ہو جائیں گے۔